کل کو خدا نخواستہ مسجد اقصی کو بھی وہ گرا دیں گے، پھر اس کے بعد وہ مدینہ منورہ کی طرف آئیں گے، پھر نعوذ باللہ من ذالک خدا نخواستہ خانہ کعبہ کو بھی گرا دیں گے۔ تب تم لوگوں کو غیرت آئے گی۔ اے بے غیرت حکمرانوں، اے بے غیرت بادشاہوں، خواب خرگوش سے جاگو، یہ تمہارا کام ہے۔ افواج تمہارے پاس ہیں، اسلحہ تمہارے پاس ہیں، جہاز تمہارے پاس ہیں، راکٹ تمہارے پاس ہیں، تم ان کے ہمسائے ہو۔ وہاں پاکستان تو دور ہے، جو ہمسائے اسلامی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل تل ابیب پر چڑھ دوڑیں اور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کا بدلہ محمد بن قاسم کی طرف اور طارق بن زیاد کی طرف، حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف، سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح ان سے بدلہ لیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں۔ کربلا کے مسلمانوں کی طرح آج اہل بیت کربلا کے اہل بیت مجھے یاد آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مجھے یاد آ رہا ہے، ان کے بچے، ان کی بیٹی اور حضرت علی کی اولاد یاد آ رہی ہے۔ ان پہ بھی پانی بند کر دیا گیا تھا، آج غزہ پہ بھی پانی کئی دنوں سے بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسائی اور سارے بیت المقدس شریف کے مسلمان مومنوں نے، غزہ کے مسلمانوں نے اپنے برتن بھرے اور اس سے وہ پانی پیا۔ آج اللہ کی نصرت تو ان کو پہنچ رہی ہے، لیکن ہم مسلمان ان کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ یہ کتنی شرم اور بے غیرتی کی بات ہے۔ آج جب سارا غزہ اور فلسطین، بیت المقدس شریف، انبیاء کی سرزمین، مقامات مقدسہ، مساجد مقدسہ جب مٹا دیے جائیں گے تو تب ہم ہوش میں آئیں گے۔ آج حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ امریکہ کی یاری چھوڑ دے، ڈالروں کی غلامی چھوڑ دے، اللہ اور رسول کی غلامی ٹیپو سلطان شہید نے فرمایا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی مجھے قبول ہے۔ کیا آج ہمارے مجاہد جرنیل صاحبان، افواج دنیا کے اسلامی افواج کیا اس کے لیے تیار نہیں کہ وہ اللہ اور رسول کی سرزمین اور مقامات مقدسہ کی حفاظت میں ان کو شہادت ملے؟ موت سے کیا ڈرنا، موت تو ہر ایک کو ایک دن آنی ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں موت ایمان کی حالت میں ہے یا امریکہ کی غلامی اور اسرائیل کی غلامی میں آئے گی۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ہمارے قائد مولانا سمیع الحق شہید نے بیت المقدس شریف پہ، کشمیر پہ، قرآن پہ، ناموس رسالہ پہ، ناموس رسالت پہ، آسیہ ملعون کے خلاف دفاع پاکستان میں، دفاع مدارس میں، دفاع اسلام میں اپنی جان پیش کر دی۔ اس کے حقانی بچے، اس کے جمعیت کے بچے، اس کے دفاع پاکستان کے بچے، اس کی امت کے بچے، اس کے پاکستان کے بچے بھی مر مٹنے اور شہادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ترجیح دیتے ہو کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک، 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 لبیک 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 محمد رسول اللہ، لبیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا محمد، لبیک لبیک یا محمد، لبیک لبیک یا محمد، لبیک لبیک۔ ہم حاضر ہیں تیرے راستے میں جہاد کے لیے، تیرے راستے میں شہادتوں کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہماری جان مکہ مدینہ پر، بیت المقدس شریف پہ، القدس شریف پہ 1000 دفعہ قربان۔ میرے بچوں،
میرے بیٹو یہ سیاست نہیں، ہمیں اقتدار کی بھوک ہوس نہیں، ہمیں کرسی نہیں چاہیے، پاکستانی حکمرانوں سے ہمیں کرسی نہیں چاہیے، پاکستانی جرنیلوں سے ہمیں کرسی نہیں چاہیے، پاکستانی اداروں ایجنسیوں سے ہمیں کرسی نہیں چاہیے، ہمیں خدا کی سرزمین پاکستان پر خدا کا نظام چاہیے، خدا کی شریعت چاہیے، ہمیں القدس شریف کی آزادی چاہیے۔ آپ کا منظور ہے؟ ہم ایسی لعنتی جمہوریت پہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں اللہ اور رسول کے قانون کو پارلیمنٹ سے خارج کر دیا جائے، جس میں عدالت سے اسلام کو خارج کر دیا جائے، جس میں تھانے اور کچہری میں ایک غریب شہری، ایک مسلمان کو، ایک امت کے غمزدہ انسان کو انصاف نہ مل سکے۔ اس نظام پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمیں اسلامی نظام کا نفاذ اس پاکستان میں منظور ہے۔ پوری دینی قومی پاکستانی اسلامی نظریاتی جماعتوں کو چاہیے، سارے سسٹم انہوں نے پاکستان میں آزما لیے، وہ اسلام کی جدوجہد شریعت کے نفاذ کی طرح طالبان پاکستان افغانستان کی طرح پاکستان میں نکلے۔ حقانیہ جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا سمیع الحق شہید گروپ ان کا ساتھ دے گی اور ان کے ساتھ قدم پہ قدم اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے، اور ایک دن ظالم حکمرانوں سے، ظالم حکمرانوں، ظالم سیاستدانوں سے یہ طالبان، یہ اسلام کے بچے حکومت چھینیں گے اور اللہ اور رسول کا قانون اس ملک میں نافذ کریں گے، فلسطین اور بیت المقدس شریف کو ہم آزاد کریں گے، اور ہماری ہر قسم جتنی بھی ہم سے مدد ہو سکے گی، چاہے وہ پیسے کی ہو، چاہے خوراک کی ہو، دوائی کی ہو، جس مد میں بھی ہو، ہم انشاءاللہ فلسطین کے غیور، حماس اور دیگر تنظیموں اور حکومت جو اسلامی وہاں پہ چھوٹی سی حکومت ہے ہم فلسطین میں، ہم ان کی بھی انشاءاللہ مدد کریں گے۔ آپ مدد کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیت المقدس شریف زندہ باد، فلسطین زندہ باد، حرمین شریفین زندہ باد، پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ زندہ باد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ 2 نومبر یوم شہادت مولانا سمیع الحق، جمعرات کے دن انشاءاللہ آنے والے مہینے میں 2 نومبر آ رہا ہے، پورا پاکستان اس کے لیے تیاری کرے، کریا کریا شہر شہر تحصیل ضلع میں پروگرام کریں، جامعہ کانیا کوڑا خٹک میں پروگرام کریں، اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں پروگرامات کریں۔ آپ سب تیار ہیں؟ شرکت کے لیے جائیں گے، اپنی جیب اور اپنی ذات سے پیسے لگائیں گے، اپنی قربانی دیں گے، حکمرانوں اور حکومتوں اور ایجنسیوں سے ڈریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وسلم۔ امام محترمو دا جنډي خبر کې دا خنزله تراوړ انای تواخه دا جنډي دی دا غم راځم کړه راواله شبیره راوند کته کوي انداز بچے ګنډي راوړ ها دالو الحمد لله رب العالمین دعا کوي دعا آمین مسلمانانو مدد وکړي، اسرائیل تباہ برباد کړي،